میرے عزیزوں، میں جیسپر عاشق آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کروں گا جو عام طور پہ بہت لوگ پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کے حقیقی بہن بھائی ہیں یا نہیں۔ تو میرے عزیزوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جو کیتھولک ہیں اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ماں مقدسہ مریم دائمی کنواری ہے اور یسوع المسیح کے علاوہ اس نے کسی کو جنم نہیں دیا ہے۔ اس لیے یسوع المسیح کے حقیقی بہن بھائی بائبل کے اندر کہیں پر ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن بہت سے دوسرے بہن بھائی ہیں وہ اس بات کے بارے میں کہتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یسوع المسیح کے اور بھی بہن بھائی جو ہیں وہ ہیں کہ ممکن ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد یوسف اور مقدسہ مریم کے ازدواجی تعلقات تھے جس سے اور بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے، اور بائبل کے اندر ان کا ذکر ہے۔ تو میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم جو پاک کیتھولک کلیسیا کے لوگ ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بات کا جواب ہر شخص کو نہ دیا جائے، لیکن پھر بھی ہم اپنے کیتھولک بھائیوں کے لیے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اس بات کو ضرور جانیں گے کہ کلام مقدس کے اندر یہ جو لکھا ہے کیا وہ یسوع المسیح کے حقیقی بہن بھائی ہیں یا اس کے رشتہ دار ہیں۔ اور اس نظریے سے میں ضرور آج اس بات کا جواب دینا چاہوں گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے پہلا پطرس اس کا 3 باب اس کی 15ویں آیت میں، بلکہ خداوند یسوع المسیح کو اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے اس بات کی دلیل پوچھے جو تم میں ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ میرے عزیزوں، آج ہم ان بہن بھائیوں کو بتائیں گے کہ کلام مقدس کے اندر جہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع المسیح کے بہن بھائیوں کے متعلق بتایا گیا ہے، آئیں کلام مقدس میں سے اس کی تلاوت کو دیکھیں اور جانیں کہ کیا یہ جو بہن بھائی کلام مقدس کے اندر لکھے گئے ہیں یا بتائے گئے ہیں، کیا اس کے یہ حقیقی بہن بھائی ہیں یا اس کے رشتہ دار ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے کھولیں مقدس مرکز کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 1 آیت۔ پھر وہ وہاں سے روانہ ہو کر اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا، اور سننے والوں میں سے اکثر حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اسے یہ سب کچھ کہاں سے ملا، اور یہ کیسی حکمت ہے جو اسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ کیا یہ وہ بڑھئی نہیں، ابن مریم اور یعقوب اور یوسف اور یہودا اور شمعون کا بھائی؟ کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ اور انہیں اس سبب سے ٹھوکر لگی۔ میرے عزیزوں، آج ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے مقدس مرکز کی انجیل کے مطابق اس کے 6 باب میں سے یہ تلاوت میں نے کی ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں، اس سارے واقعہ کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح بہت سے معجزے کر رہا تھا، اس کے ہاتھ سے بہت سے لوگ شفا پا رہے تھے، اور وہ لوگوں کو بہت بڑی بڑی
اور حکمت کی باتیں سکھا رہا تھا۔ اس لیے لوگ جو ہیں جب وہ اپنے وطن میں آیا ہے تو کیونکہ لکھا ہے کہ جو نبی ہے وہ کبھی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، یہ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے کہا ہے۔ اس لیے جب وہ اپنے وطن میں آیا ہے تو لوگوں نے اس کو یہ طنزیہ انداز میں بات کی ہے کہ کیا یہ بڑھائی نہیں؟ اس کو یہ نہیں کہا کہ کیا یہ یسوع نہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ یہ تو وہ ہے جو بڑائی ہے، یہ تو وہ ہے جو یعقوب کا بھائی ہے، یہ تو وہ ہے جو یوسف کا بھائی ہے، یہ تو وہ ہے جو یہودا اور شمعون کا بھائی ہے، اور اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں۔ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہنیں جو ہیں وہ ہمارے خاندانوں کے اندر موجود ہیں، ان کی شادیاں جو ہیں ہمارے خاندانوں کے اندر جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ اور جب ہم آیت کو ختم کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے اس سبب سے ٹھوکر کھائی۔ میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس بات کی سمجھ نہ آئی، ان کو خداوند یسوع المسیح کی اس حکمت کی، ان معجزات کی، ان بڑے بڑے جو اس کے معجزے اس کے ہاتھ سے ہوتے تھے ان کی سمجھ نہ آئی، اور بلکہ اس کو ایک عام انسان بنانے کے لیے، اس کو ایک عام انسان شو کرنے کے لیے یہ طنزیہ سی بات کی، یہ تو ایک بڑائی ہے۔ اس کے بہن بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں، جبکہ میرے عزیزو یہاں پہ ہم غور فرمائیں اور دیکھیں کہ پوری بائبل کے اندر کلام مقدس کا اگر آپ تکوین سے لے کر مکاشفہ تک مطالعہ کریں تو ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جس میں باپ کا نام بھی وہی ہو اور بیٹے کا نام بھی وہی ہو۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ماں مقدسہ مریم اور حضرت یوسف اپنے بیٹے کا نام بھی یوسف رکھتے؟ یہ پوری بائبل کے اندر کوئی ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اس لیے یہ جو نام لکھے گئے ہیں یہاں پر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نام جو بتائے گئے ہیں یہ یسوع المسیح کے رشتہ داروں کے نام ہیں، اس لیے اس کے رشتہ داروں کو یسوع مسیح کے بھائی اور بہن جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ یہاں پہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ رشتہ داروں کو بھائی اور بہن کیوں کہا گیا ہے، ہم کلام مقدس کے کلچر کو دیکھیں، کلام مقدس کی تہذیب کو دیکھیں، کلام مقدس کی لینگویج کو دیکھیں، تو پھر ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ یہ جو جن کے نام لکھے گئے ہیں ان کو یسوع المسیح کے بہن بھائی کیوں کہا گیا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے تکوین کی کتاب کے 29ویں باب اور اس کی 15ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر ہم سمجھیں گے کہ کلام مقدس جو ہے وہ لابن کو اور حضرت یعقوب کو بھائی کہتا ہے، وہ لابن کو اور حضرت یعقوب کو بھائی کہتا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ لابن اور یعقوب کا رشتہ جو ہے وہ ماموں اور بھانجے کا ہے، لیکن حضرت یعقوب کو اس کا ماموں جو ہے اس کو بھائی کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم تکوین کی کتاب کے 13ویں باب کی 8ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں پر ابراہیم اور لوط کا ذکر ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم اور لوط کا ذکر ہے، اور ابراہیم جب اپنے بھتیجے لوط کو کہتا ہے کہ ہم آج سے الگ ہو جائیں کیونکہ ہمارے نوکروں کے درمیان ابھی جھگڑا نہ ہو، تو یہاں پر وہ اپنے بھتیجے لوط کو بھائی کہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ رشتہ داروں کو بھائی کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اس لیے یہاں پر جب ہم مقدس مرکز کی انجیل
اس کے 6 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہن بھائیوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ خداوند یسوع المسیح کے رشتہ دار ہیں۔ اسی طرح جب ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کے 8ویں باب کو دیکھتے ہیں اور اس کی 20ویں آیت میں دیکھیں تو یہاں پر بھی یوں لکھا ہے، اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان سے جواب میں کہا، میری ماں اور میرے بہن بھائی تو یہ ہیں جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اسی واقعہ کو اگر دیکھیں تو یہ مقدس متی کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 46 آیت میں لکھا ہے، اور اگر مقدس مرکز کی انجیل کو دیکھیں تو اس کے 3 باب کی 6 آیت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر بھی خداوند یسوع المسیح کے حقیقی بہن بھائی جو ہیں وہ یہاں پر نہیں آئے ہیں، بلکہ اس کے رشتہ دار اس کی ماں مقدسہ مریم کے ساتھ اسے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن یہاں پر خداوند یسوع المسیح نے کیا کہا ہے کہ میرے بہن بھائی کون ہیں؟ جو میرا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم کلام مقدس کو جانیں اور اس کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں اس حقیقت کی سمجھ ضرور آ جائے گی۔ اگر ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کے 2 باب اور اس کی 48 آیت کو دیکھیں تو یہاں پر وہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع المسیح 12 برس کے تھے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ یروشلم میں عید فصح کے موقع پر ہیکل میں گئے ہیں، اور وہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو خداوند یسوع المسیح وہاں پر رہ گئے، اور پھر حضرت یوسف اور مقدسہ مریم واپس آئے اور اس کو ڈھونڈا اور کہا کہ میں اور تیرا باپ تجھے ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ یہاں پر یہ ہرگز نہیں دیکھا گیا کہ یسوع مسیح کے علاوہ کوئی دوسرے بہن بھائی حضرت یوسف اور مقدسہ مریم کے ساتھ اس عید پر یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ ان کی یہ عید دستور کے مطابق تھی، اور اس دستور میں یہی تھا کہ وہ اپنے خاندان سمیت وہاں پر عید منانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اگر یسوع مسیح کو حضرت یوسف حضرت مریم ساتھ لے کر گئے ہیں تو باقی بچے جو ہیں ان کو کہاں پہ چھوڑا ہوگا، ان کو کہاں رکھا ہوگا، کیونکہ دستور تو یہی تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ یہ عید منائی جائے۔ اگر ہم آگے چل کے دیکھیں اس واقعہ کو، جب خداوند یسوع المسیح اور اس کی ماں مریم اور شاگرد جو ہیں وہ کانا جلیل کی شادی میں بلائے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس واقعہ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیے۔ یہ واقعہ مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کے 2 باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب شاگرد یسوع المسیح اور حضرت مریم اس شادی کے اندر بلائے گئے ہیں تو پھر یسوع مسیح کے باقی بہن بھائی جو ہیں وہ کیوں اس شادی میں نہیں بلائے گئے؟ کیونکہ ہم جو مشرقی کلچر کے لوگ ہیں، اگر ہمارے بچوں کو، اگر کوئی ایک بچے کو نہ بلائے تو ہم سارا خاندان اس شادی کے اندر نہیں جاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے تو ہماری وہ بہن کو نہیں بلایا، آپ نے ہمارے وہ بھائی کو نہیں بلایا، اس لیے ہم کیوں آپ کی شادی میں آئیں؟ تو یہاں تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ وہاں پر صرف خداوند یسوع المسیح اور مقدسہ مریم موجود ہیں اور اس کے شاگرد موجود ہیں، لیکن یہاں پر یسوع مسیح کے کسی بہن بھائی کا ذکر نہیں ملتا۔ اس سے آگے بڑھیں اور ہم دیکھیں کہ مقدس مرکز کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 40 آیت میں لکھا ہے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے پڑھیں اور دیکھیں۔ اور کئی عورتیں بھی دور سے دیکھ رہی تھیں، اور ان میں سے مریم مجدلی اور مریم چھوٹے یعقوب اور یوسف کی ماں اور سلومی تھیں۔ اور یہی واقعہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ مقدس متی کی انجیل اس کے 27 باب اس کی 56 آیت میں، اور پھر مقدس یوحنا کی انجیل کے 19 باب
اس کی 25 آیت میں درج ہے۔ اور یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے جن بہن بھائیوں کا مقدس مرکز 6 باب میں ذکر کیا گیا ہے، انہی کا یہاں پہ اب ذکر آیا ہے کہ یعقوب اور یوسف کی ماں مریم بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ یعنی یہ وہ رشتہ دار ہیں جو آج صلیب کے پاس بھی کھڑے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر ہم غور سے مطالعہ کریں تو اگر یہ چند عورتیں جو یہاں صلیب کے پاس کھڑی ہیں، جن میں ماں مقدسہ مریم ہے اور مقدس یوحنا یہاں پہ کھڑے ہیں، تو پھر باقی بہن بھائی جو ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ صلیب کے پاس ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ کدھر کی بات ہے اور کہاں کا انصاف ہے کہ اگر ایک ماں کے اور بھی بچے ہیں اور آج یسوع صلیب پر اپنی ماں کو مقدس یوحنا کے سپرد کرتے ہیں، مقدس یوحنا کو کہتے ہیں کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور پھر مقدسہ مریم کو کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ اسی روز سے یوحنا مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے گیا اور اس کی خدمت کی۔ میرے عزیزوں، اگر خداوند یسوع المسیح کے اور بہن بھائی ہوتے تو وہ ضرور ماں مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے کر جاتے، نہ کہ وہ حضرت یوحنا کے ساتھ، مقدس یوحنا کے ساتھ اس کو بھیجتے۔ صرف یہاں پہ آج میری دعوت ہے کہ کلام مقدس کا بغور مطالعہ کریں اور اس کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں، صرف اس لیے نہیں کہ کیتھولک والے جو ہیں وہ ماں مقدسہ مریم کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ماں مقدسہ مریم کے اور بچے نہیں ہیں، یسوع مسیح کے اور حقیقی بہن بھائی نہیں ہیں۔ بس اس بات پہ بضد نہ ہو، بلکہ کلام مقدس کی سچائی اور حقیقت کو جانیں اور اپنے ایمان میں ہمیشہ قائم رہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔